आज इमाम ज़माना पर बावज़ बुलंद सलवात। برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من ماء بشرا وجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہاں مومنات، خداوند عالم نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 اور 54 میں اتنی خوبصورت سی ایک بات ہم لوگوں کو اللہ نے بیان کی ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ پہلے والی آیت میں کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ۔ خدا میں اتنی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، بس جو میرا مین چیز ہے میں اس کو بیان کروں گی کہ خدا کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اس دھرتی پر دریا بنائے، لیکن دریا کی میں نے دو قسمیں بنائے، هذا عذب فرات وهذا ملح۔ ایک دریا، اللہ نے کہا دریا بنائے، میں نے دریا بنائے لیکن ان میں سے دو دریا رکھے۔ آپ دیکھیں خدا نے یہ نہیں کہا بحرین، کہا بحرین۔ بحرین کا مطلب ہوتا ہے دو دریا، حالانکہ اور بھی بنا سکتا تھا نا، ایک کڑوا ہوتا، ایک تیکھا ہوتا، ایک انچار کی طرح ہوتا، یعنی بنا سکتا تھا نا رب العزت کے لیے، کیا کمی ہے، کیا اس کی قدرت پہ نہیں آتا، لیکن خدا نے کہا نہیں، بحرین کیا ہے میں نے، بحرین دو دریا بنائے، ہاذا عذب فرات، ایک دریا کا پانی بڑا میٹھا ہے اور بہت آرام سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے دریا کو میں نے نمکین بنایا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ایک میٹھا اور ایک نمکین ہے۔ میری بہن ایک دفعہ کوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھا کہ مقصودہ آنٹی میں یا ودود پڑھتی ہوں اپنے شوہر کے لیے، تو کیسے پڑھوں؟ حدیث میں ملتا ہے کہ جب آپ یا ودود پڑھتے ہو نا اپنے شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، تو اس کو 1001 دفعہ نمک کے اوپر پڑھو۔ تو اس نے کہا نمک کے اوپر؟ یہ کیا میٹھی چیز پہ تو میں اس کو، مد پہ تو میں اس کو روز کھلاتی ہوں، 1 چمچ مد کا میں اس کو پڑھ کے پلا کے کھلا دیتی ہوں، لیکن نمک پہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ نمک پہ کیوں۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ کبھی بھی کھانا بغیر نمک کے کھا سکتے ہو، کبھی آپ سالن میں بغیر نمک نہ ڈالو، وہ سالن کیسا لگتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ بیماروں جیسا، ہاسپٹل کا کھانا، سارو نہ لگے، ایسے لگتا ہے سوادیرو نہ تھی، ایسے لگتا ہے صدیوں کے مریض ہیں کوئی، وہ کھا رہے ہیں۔ خدا نے کہا نمک اور میٹھا یہ دونوں چیزیں ساتھ چل سکتی ہیں، مٹھاس نہ ہونا کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر نمک نہ ہونا تو زندگی بہترین نہیں ہوتی۔ اس لیے پروردگار عالم نے کہا میں نے دریا کے اندر بھی دو چیزیں رکھی، ایک نمکین رکھا، نمکین نمک والا رکھا، اور دوسرا میٹھا رکھا، یعنی عورت جو ہے وہ ہے میٹھی اور وہ ہے آہستہ، وہ ہے بس ہمیشہ مٹھاس مٹھاس، اس کو مکھن لگاتے رہو، مکھن آپ سمجھتے ہیں نا، بٹر، کیا کہتے ہیں اس کو فرینچ میں، بیئر، اس کو بیئر لگاتے رہو آپ۔ اور مرد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کڑک،
اللہ کہتا ہے مرد کے بغیر یہ زندگی نہیں چل سکتی، مرد کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ کڑک پن، یہ نمک ہی مرد کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی گھر کی حفاظت کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کمانے باہر جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی اس کی فیملی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے. ہاں مومنات، یہاں تو خدا نے ڈیوائیڈ کر دیا دو چیزوں کو، عورت کو مرد کو. کہا تم سوچو جب میں دریا میں دو رکھتا ہوں تو میں نے انسانوں میں بھی دو چیزیں رکھی ہے. اس کے بعد ہم چھوٹی سی چیز پہ آتے ہیں جو میرا خاص مقصد ہے اس کو بیان کرنے کا. اس میں خداوند عالم نے کہا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِن مَّاءٍ بَشَرًا. یہ تو ہمیں اس سے میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن اللہ نے آگے کہا نَسْبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. تم دیکھو کہ پروردگار عالم نے جب ایک انسان کو خلق کیا نا تو اس کی فیملی ہی نہیں دی، اس کے ماں باپ بہن بھائی بیٹے نہیں دیے، بلکہ اس کو سسرالی والے بھی دیے. نسبن یعنی خونی رشتہ، سہرن یعنی کہ جو شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے جو رشتہ ہوتا ہے اس کو پروردگار عالم نے دیا. یہاں اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب انسان کو خلق کیا نا تو اس کے سسرال والے، مجھے نہیں پتا اس کو گجراتی میں کیا کہیں گے، سسرال والے ہی کہیں گے نا، سسرال والوں کو بھی رکھا، اس کے موتر کو بھی رکھا، یعنی موتر کا بھی حق بنتا ہے، سسرال والوں کا بھی حق بنتا ہے. ہاں مومنات، پروردگار عالم نے قرآن میں بار بار ایک چیز کو ہمیں بیان کیا، بار بار بیان کیا، کہا حقوق 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 حقوق. حق ہماری گردن پر ہوتا ہے. جب ہم شادی کرنے جاتے ہیں پہلے تو ہم لڑکی ہوتے ہیں، پہلے تو ہم لڑکا ہوتے ہیں، آرام سے ٹیسٹ سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں. لیکن جب اس میں قدم رکھتے ہیں تو ہماری گردنوں پر حقوق آ جاتے ہیں. یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں، اب ہماری زندگی کا اصل مقصد شروع ہو رہا ہے. ہاں مومنات، خداوند عالم نے قرآن میں بڑے حقوق رکھے ہیں، بہت زیادہ حقوق رکھے ہیں. ان میں سے ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتی ہوں رسول خدا کی حدیث کے ذریعے سے. میرے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہے یا کوئی چیز کھا رہا ہے، حدیث میں ہے، میرے حبیب فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی کھا رہا ہے اور کوئی بھی انسان تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی حتیٰ کہ اگر کوئی جانور، حدیث میں ہے حتیٰ کہ اگر کوئی جانور تمہیں دیکھ رہا ہے نا تو اپنے کھانے میں سے توڑ کر اس کو دو، ایسے نہ ہو کہ اس کی نظر تمہارے اوپر پڑ جائے. کیوں حدیث میں کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ ریسٹورینٹ میں کھانا مکروہ ہے، بہتر ہے کہ آپ ریسٹورینٹ بہت کم جاؤ لیکن کم جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہاں حقوق کی بات آتی ہے. ایسے نہ ہو کہ کسی غریب کی نظر ہمارے کھانے پر پڑے اور ہم اس کو دے نہ سکے، اس کی آہ نکلے، اس کے دل سے نکلے. اس لیے کہتے ہیں کہ کھانے کو اس طرح سے کھاؤ یا آپ کسی کو دے دو. میں عجب ہو گئی کہ جب میں نے حدیث پڑھی کہ اس حدیث میں تھا کہ اگر میں کھانا کھا رہی ہوں، ریسٹورینٹ میں ہوں، گھر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اور کسی کی نظر پڑتی ہے اور کسی کی حسرت ہوتی ہے کہ یہ کاش مجھے بھی ملے اور میں اس کو نہیں دے سکتی ہوں اور میں اس کو نہیں دیتی ہوں اپنی بخالت کی وجہ سے، تو وہ شخص میرے حبیب فرماتے ہیں اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کا نام ہے استسقاء. استسقاء یعنی پیاس. اتنی پیاس لگتی ہے کہ یہاں تک انسان مر جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی، ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہاں مومنان، یہ حقوق کی بات آتی ہے. رسول خدا کی ایک اور حدیث ہے، برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. ایک اور حقوق کی بات میں آتے ہیں. میرے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کھانا بناتے ہو، کیونکہ ہم عورتیں ہیں اور ہم تو کھانا بناتے ہیں، جب لڑکی ہماری بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو ہم اس کو پہلے ہی کہتے ہیں کہ تمہیں سسرال کے گھر جانا ہے، تمہیں ساس کو کیا دکھاؤ گی. جیسے نیلم آپا بھی اس دن بچیوں کو ڈرا کر ان سے ٹیبل سجوایا، ان سے کھانا پکوایا بیچاریوں سے، اور وہ نیلم آپا کے خوف سے نہیں، اپنی ساس کے فیوچر کے خوف سے بیچاروں نے اچھے سے بنایا. تو یہ کیا ہم پہلے سے بچوں کو سکھاتے آپ کو کھانا بنانا ہے، آپ کو کھانا بنانا ہے، لیکن کھانا بنانے کے بھی حقوق ہوتے ہیں. میرے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر تم کھانا بناتے ہو اور جب تم کھانا بنا رہے ہو پھر گھر کے اندر اور اس کی خوشبو باہر جاتی ہے. یہ چھوٹی حدیث ہے لیکن یہ حدیث اتنی چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر میرے حبیب نے بڑی گہرائی والی بات چھپا کے رکھی ہے. کیا فرماتے ہیں رسول خدا؟ کہتے ہیں کہ جب تم کھانا بناؤ
اور تمہارے کھانے کی خوشبو تمہارے پڑوس میں جاتی ہے تو دو چیزیں پیدا کرتی ہے. کیا؟ ایک حق پیدا کرتی ہے اور دوسرا امید پیدا کرتی ہے. اگر خوشبو پڑوس میں گئی نا تو پڑوسی کو امید ہوگی کہ یہ کھانا میری طرف بھی آئے گا. یا اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو حق پیدا ہو جاتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس اپنے کھانے میں سے ضرور اس کو بھیجیں. اور میرے حبیب فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے برتن بھر کے آپ بھیجو. نہیں، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، اس کے مطابق وہ کھانا ڈالو اور یہ کھانا آپ اپنے پڑوسی کو بھیجو. یہاں میرے مقصد کھانا بھیجنے کا نہیں ہے کیونکہ میرا گھر بہت دور ہے، کسی کی خوشبو ہی نہیں آتی، تو میرا مقصد کسی کے کھانے کے لیے نہیں ہے. لیکن میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ کھانے کی خوشبو سے حق پیدا ہوتا ہے. اب سوچو، ایک خوشبو، ایک بو حق پیدا کرتی ہے. بو جو ہے نا وہ نہ تو جانور ہے، نہ ہی پلانٹ ہے، نہ ہم کہتے ہیں شجر ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک ہلکی سی اللہ کی مخلوق ہے، وہ حق پیدا کرتی ہے. تو انسان کا کتنا بڑا حق ہوتا ہوگا. انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کا کتنا بڑا حق ہوتا ہے ہماری گردنوں پر، اس کے اندر کی خواہشات، اس کی جو چیزیں ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ نے ایک چھوٹی سی چیز بیان کر کے کہا کہ حقوق کی بات آتی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا ایک مسلمان عورت کی، جب ہم بات کرتے ہیں تو مسلمان عورت سب سے خاص ہوتی ہے، سب سے خاص. سورہ احزاب آپ نے پڑھی ہوگی. سورہ احزاب میں خداوند عالم سورہ احزاب میں کہتا ہے کہ میں پوری آیت نہیں پڑھوں گی، بہت لمبی آیت ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو، اپنے پہناؤ کو اتنا لمبا کرو، ایسے اپنے آپ کو ڈھانپ لو کہ تمہاری کوئی چیز نظر نہ آنے پائے. کیوں؟ خدا کہتا ہے لتعرفو. کیوں؟ کیونکہ یہ چھوٹی سی چیز ہے تمہاری معرفت کے لیے. تمہاری معرفت ہے، تمہارا تعارف ہے، تم بہت قیمتی چیز ہو. یہ ایک مسلمان عورت کی بات آتی ہے. جب مسلمان عورت کی بات آتی ہے نا تو میں ملا کے دیکھ رہی تھی. آج میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی اتنے بڑے بڑے شو، ماڈل کے شو چل رہے ہیں، پتہ نہیں ہیروئن کے شو چل رہے ہیں، کپڑوں کے شو چل رہے ہیں، اس میں بڑی دلہنیں سجا کے دکھا رہے. میں خدا دیکھ رہی تھی کہ خدایا یہ مسلمان عورتوں کے ساتھ ہم اس کو کس طرح سے ملا سکتے ہیں. تو یہاں پر میں نے دیکھا کہ سب سے پہلی جو مسلمان عورت تھی جس نے اپنا مال دیا وہ خدیجہ تھی، جس نے اپنا خون دیا وہ سمیہ تھی، جس نے تلوار لے کر کہ جنگ میں کس آدمی کے پیچھے دوڑی تھی نا مارنے کے لیے، وہ بھی عورت تھی. جس نے جب ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا، جنگ کرنی تھی کفار سے، کچھ بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، اب کچھ بھی نہیں ہے، اب کیا کرے؟ رسول خدا نے اعلان کیا کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو. ان سب مسلمان عورتوں نے، مردوں نے نہیں بلکہ مسلمان عورتوں نے برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. ہاں مومنان، یہ مسلمان عورتوں نے اپنے زیور دیے، اپنے زیور بچھایا. رسول خدا نے کپڑا بچھایا، سب عورتوں نے اپنے زیور، اپنے پیسے، جس کے پاس جو قیمتی چیز تھی اس نے رکھی. اور اس وقت اس پیسوں سے، ان چیز سے جو جنگ کی گئی تھی نا اس میں مسلمان جیت گئے. اور پھر میرے حبیب خدا نے کہا نہیں، اس سے پہلے کہ مردوں کا حصہ رکھا جائے، مجاہدوں کا حصہ رکھا جائے، شہداء کا حصہ رکھا جائے، اس سے پہلے میں ان عورتوں کا حصہ نکالوں گا جنہوں نے میری مدد کی. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کتنی بڑی قیمتی چیز ہے، کتنی یہ عورت ہے. اور اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو ہم کہیں گے آج تک جس نے اپنی نسل دے دی اسلام کو وہ کون تھی؟